اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دلالات التقریر: سکوت المعصوم عن موقف یواجہہ یدل علی امضائہ اما علی اساس عقلی باعتبار انہ لو لم یکن الموقف متفقا مع غرضہ لکان سکوتہ نقضا للغرض او باعتبار انہ لو لم یکن الموقف سائغا شرعا الی آخرہ۔ حضرات، یہ تین چیزیں میں بورڈ پہ لکھ رہا ہوں، اس کا کام ہے۔ ایک ہے نقض غرض، ایک ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اور ایک ہے ظہور حال معصوم۔ علل یا بر مراقبت، ایک مراقبت، یہ تین چیز۔ دیکھیے، آپ نے پڑھا کہ دلیل شرعی غیر لفظی دو طریقے کی ہوتی ہے، یا فعل معصوم ہوتا ہے یا کتنے معصومین آپ کے ساتھ ہیں؟ ہزاروں ہیں نا، فرشتے ہیں نا، ہے نا؟ تو ویسے سنیے گا، ٹھیک ہو گئی بات؟ تو دو چیزیں ہیں دلیل شرعی غیر لفظی، ایک فعل معصوم، ایک تقریر معصوم۔ فعل معصوم گزر چکا، اب آج تقریر معصوم کی بات ہوگی، سکوت معصوم بھی دلیل ہے، جواز وغیرہ، حرمت وغیرہ، اس طرح کی چیزیں، جواز وغیرہ کے اوپر۔ دیکھیے، معصوم کے سامنے کوئی عمل انجام پا رہا ہے، معصوم نے دیکھا ہے اور خاموش رہے، معصوم کے سامنے ایک کام روز انجام دیا رہا ہے، معصوم دیکھ رہے کچھ نہیں بول رہے، تو یا تو وہ کام صحیح ہے جو ہو رہا ہے یا غلط ہے، ٹھیک ہے؟ اگر غلط ہے تو معصوم کا سکوت جو ہے وہ تین طریقے سے صحیح نہیں ہے، تین وجہ سے صحیح نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ نقض غرض پیش آئے گی۔ مطلب کیا؟ غرض شارع ہے، مثلا دوری عن مغصوبات یا مبغوضات، ہے نا؟ کیا کہتے ہیں اس کو؟ مبغوض جو ہے نا، مبغوضات سے، مبغوض سے دور رکھنا، یا غضب سے، ٹھیک ہے؟ تو مبغوض سے دور رکھنا یہ غرض شارع ہے۔ اب اگر جو چیز انجام دی جا رہی ہے وہ مبغوض الہی ہے، مبغوض شارع ہے، یہ نہ بولے تو نقض غرض ہے نا، نقض غرض پہ اشارہ ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ قرآن میں، روایات میں، حدیث میں سب کو حکم دیا گیا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا، تو جب عام مکلفین کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حکم ہے تو معصوم کو، معصوم بدرجہ اولیٰ مکلف ہے اس بات کا کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کرے، اور اگر غلط ہو رہا ہے کام تو ہم نہی عن المنکر کرنا چاہیے، نہیں کیا ہے نا، تو اس کا تو غلط نہیں ہے۔ تیسری چیز یہ ہے ظہور استظہاری، ظہور حال متکلم، استظہار کرتے ہیں، طلب ظہور کرتے ہیں، حال متکلم سے یہ چیز ظاہر ہوتی ہے کہ معصوم مراقب ہے، معصوم کیا ہے؟ مراقب ہے، محافظ ہے۔ تو اگر خلاف شر
عمل انجام پاتے رہیں اور معصوم مراقبت نہ کرے، اس سے روکے نہیں ہے، تو گویا اسلام کے قوانین پاؤں تلے کچلے جا رہے اس کے سامنے جو اس کا محافظ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اس بات پر دلیل بنتی ہیں کہ اگر معصوم کے سامنے کوئی عمل انجام پا رہا ہے اور معصوم خاموش ہے تو سکوت معصوم دلیل بر رضایت ہے اور صحت عمل ہے۔ ٹھیک ہے۔ دلالات التقریر، تقریر کی دلالتیں، سکوت کی دلالتیں۔ سکوت المعصوم عن موقف یواجہہ یدل علی امضائہ، یواجہہ صفت ہے، ٹھیک ہے، موقف کی۔ کسی موقف، کسی مرحلے، کسی نظریے، کسی بات پر، ٹھیک ہے، خاموش رہنا، کسی موقف پر، کسی نظریے پر، کسی بات پر معصوم کا یا کسی عمل پر جو معصوم کے سامنے انجام پا رہا ہے، خاموش رہنا، یہ اس کی امضاء پر دلیل ہے تین طریقوں سے۔ اما علی اساس عقلی، یا اساس عقلی کی بنیاد پر، عقلی دلیل کی بنیاد پر۔ عقلی بنیاد کیا ہے، عقلی دلیل کیا ہے؟ بے اعتبار، اس اعتبار سے کہ انہ لو لم یکن الموقف متفقا مع غرضہ، اگر وہ موقف جس پر معصوم خاموش ہو گیا ہے نا، وہ عمل، وہ مرحلہ، موقف وقوف سے بنا ہے، ٹھہرنے کا مقام یا زمان ہے نا، وہ موقف یعنی جہاں پہ جس کام کو انجام دیا گیا ہے، جو مرحلہ پیش آیا ہے، اگر اس پر معصوم خاموش ہے نا، تو کہہ رہے ہیں بے اعتبار انہ لو لم یکن الموقف متفقا مع غرضہ، اگر وہ موقف موافق غرض معصوم نہ ہو تو لکان سکوت نقضا للغرض، تو اس کا سکوت نقض غرض کا باعث بنے گا۔ موافق غرض نہیں نہ ہے، موافق غرض نہیں ہے، جب مطابق اور موافق غرض نہیں ہے اور معصوم خاموش ہے تو کیا کر رہا ہے معصوم؟ نقض غرض کر رہا ہے۔ اور یہ اس اعتبار سے معصوم کا سکوت دلیل ہے رضایت پر، بے اعتبار انہ لو لم یکن الموقف سائغا شرعا، سائغا جائزا، اگر شرعاً جائز نہیں ہوگا وہ عمل، لوجب علی المعصوم الرد عنہ والتنبیہ، تو معصوم پر واجب ہوگا کہ تنبیہ کرے، روکے، اسے رد کرے، ہے نا، روکے، منع کرے۔ ٹھیک، یہ کس باب سے واجب ہوگا؟ ہاں، یہ اسباب امر المعروف اور نہی عن المنکر، معصوم پر واجب ہو جائے گا۔ وَإِمَّا، تیسری چیز کہ جس کی بنیاد پر آپ سکوت معصوم کو دلیل بر رضایت کہہ سکتے ہیں، علی اساس استظہاری، اساس استظہاری کی بنیاد پر، یعنی ظہور حال متکلم سے کیا طلب ہوتا ہے، کیا سمجھا جاتا ہے نا، بے اعتبار، اس اعتبار سے کہ ظہور حال متکلم فی کون ہی، ظہور حال متکلم اس مرحلے میں ہے، صدد کوشش، بے صدد المراقبت و توجیہ، معصوم در صدد مراقبت و توجیہ بھی باشد، معصوم کس مرحلے میں ہے؟ مراقبت و توجیہ کے مرحلے میں ہے نا۔ توجیہ کا مطلب یہ ہو گیا، چہرے کو کہتے ہیں نا وجہ، توجیہ یعنی بھٹک رہا ہے راستے سے تو اس کو صحیح راستے پہ سیدھا کر دے، ناک کی سیدھ میں، ہے نا۔ اصلاح کرنا معصوم کا کام ہے، مراقبت کرنا ہے، تو اگر غلط کام انجام پا رہا ہے تو معصوم کا کام یہ ہے کہ اسے روکے، اور نہیں روکا، ان تینوں دلیلوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اب اگر معصوم کے سامنے کوئی عمل انجام پائے، معصوم نہ روکے، اس سے اس کا مطلب کیا ہوا؟ جی، وہ عمل صحیح ہے اور معصوم کی رضایت پر دلیل ہے۔ ٹھیک ہے۔ والموقف، اچھا اب یہ جو موقف ہے یعنی جو عمل انجام پا رہا ہے نا، جو نظریہ، جو بات ہے سامنے، وہ دو طریقے کی ہے، یا معصوم کے سامنے انشاءاللہ صادق صاحب انجام دے رہے ہیں اکیلے، یا پورا کلاس، پورا گروہ، تمام مسلمان سب مل کے انجام دے رہے ہیں، تو اگر افراد انجام دیتے ہیں، بعض اشخاص ہے تو وہ موقف فردی کہلاتا ہے یا انفرادی کہلاتا ہے، اور اگر یا افرادی کہلاتا ہے، لیکن ایک اکثریت انجام دے رہی ہے، ایک گروہ پورا انجام دے رہا ہے، جماعت انجام دے رہی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کیا نام ہے، سلوک عام ہو جائے گا۔
والموقف قد یکون فردی، یہ موقف کبھی فردی ہوتا ہے، اگر کسی ایک آدمی نے انجام دیا ہے معصوم کے سامنے، بعض افراد نے انجام دیا اس عمل کو، معصوم خاموش رہے ہیں، تو سب کے لیے جواز نہیں بنے گا معصوم کا ثبوت، ٹھیک ہے، سب کے لیے جواز نہیں بنے گا معصوم کا ثبوت، جواز آور نہیں ہوگا، صرف اسی کے لیے ہوگا جس کے حالات اس فرد سے مشابہ ہوں، مماثل ہوں۔ اس سے مشابہ بات پہلے گزر چکی ہے مولانا، ہے جس کے حالات مشابہ ہوں اس سے جس کو معصوم نے نہیں روکا ہے، اس کے لیے حجت ہوگا بس معصوم کا ثبوت۔ ہاں اگر یہی کام جو ہے وہ سلوک عام کے طور پہ انجام پائے، بعض افراد نہیں، عام طور پہ لوگ انجام دیتے ہیں، سیرت عقلائیہ یہی ہے، وَكَثِيرًا مَا يَتَمَثَّلُ فِي سُلُوكٍ عام، اور اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس طرح کا عمل سلوک عام، روش عام کے طور پہ انجام پاتا ہے، روش عام، سلوک عام نہیں، روش عام کے طور پہ انجام پاتا ہے۔ یسمى ببناء العقلاء بالسیرت العقلائیہ، کہ جس کو بناء عقلائیہ، دونوں ایک ہی چیزیں ہیں، یا بناء عقلاء کہا جاتا ہے یا سیرت، تو جب کوئی عمل عام طور پہ لوگ انجام دیتے ہیں تو اس عمل کو کیا کہا جاتا ہے؟ سیرت عقلائیہ کہا جاتا ہے، عقلاء کی سیرت یہ ہے کہ ایسا کرتے ہیں۔ ومن هنا كانت السیرت العقلائیہ دلیلا علی الحکم الشرعی، عام طور پہ ایک کام لوگ انجام دے رہے ہیں، معصوم کے محضر میں انجام دے رہے ہیں، معصوم خاموش ہے، تو اب یہ سیرت عقلائیہ جس کو معصوم سے لیا نہیں گیا ہے، معصوم خاموش ہو اس عمل پہ، یہ سیرت عقلائیہ حکم شرعی پر دلیل بن جائے گی۔ کیوں بن رہی ہے؟ ہاں کیونکہ معصوم بھی ذہن میں رہے، جی صرف سب کا انجام دیں، سب اگر ربا لیتے ہوں، رشوت لیتے ہوں تو حجت نہیں رہے گا، سیرت عقلائیہ حجت نہیں ہو جائے گی، بلکہ وہ سیرت عقلائیہ حجت ہوگی کہ جو کاشف عن رضا المعصوم ہو، ولیکن لا بذاتها، یہ سیرت عقلائیہ حکم شرعی کا سبب تو بنتی ہے مگر ذاتاً نہیں، بل باعتبار تقریر الشارع لہا، اس اعتبار سے کہ شارع اس عمل کے سلسلے میں، اس سیرت کے سلسلے میں کیا ہے؟ خاموش ہے۔ وَإِمْزَائِهِ الْمُكْتَشِفِ یا مکتشف من سکوت المعصوم و عدم ردہ، اور معصوم کے امضاء کے نتیجے میں، یہ معصوم کا امضاء کہاں سے سمجھ میں آیا؟ اس کا سکوت، بس پتہ یہ چلا کہ سیرت عقلائیہ دلیل حکم شرعی بن سکتی ہے مگر شرط یہ ہے کہ معصوم کی تائید حاصل ہو، اس کو معصوم کے سامنے رکھتا ہے۔ وفی حاض المجال، یہاں تک تو حل ہو گیا نا سب کے لیے۔ وفی حاض المجال ينبغي التمییز بین النوعین من السیرت، اب یہاں پر بھی ضروری یہ ہے کہ ہم، یہ محل ہے، مجال محل ہے کہ سزاوار ہے، بہتر یہ بات کہ سیرت کی جو دو نوع بنتی ہے اس کی ہم تمیز پیش کریں، اس کے درمیان کے فرق کو واضح کریں، ہے نا مولانا؟ دیکھیے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں عقلاء کے درمیان رائج کہ جن کو عقلاء بھی واقع الامر سمجھتے ہیں، امر واقعی سمجھتے ہیں، یہی صحیح ہے۔ آپ نے حکم ظاہری اور حکم واقعی تو پڑھا ہے نا، دونوں کا فرق کچھ یاد ہے؟ پہلے تیر میں پڑھا تھا، یاد ہے کچھ حکم ظاہری اور حکم واقعی فرق کیا؟ چلے ان کی بات دوسری طریقے سے کہیے آپ۔ آپ دونوں بات کو اگر دوسرے لفظوں میں کہا جاتا ہے کہ جس مسئلے میں علم حاصل ہو جائے، جس مسئلے میں علم حاصل ہو جائے وہ حکم واقعی ہوتا ہے، جس حکم کے بارے میں یقین ہو آپ کو کہ یہ حکم شریعت ہے، حکم واقعی ہے۔
جہاں پر حکم واقعی مشکوک ہو جائے، حکم واقعی مشکوک ہو جائے وہاں پر حکم ظاہری آتا ہے. ٹھیک ہے، جس کے موضوع میں شک ہو، تو جہاں حکم واقعی مشکوک ہو جائے وہاں حکم ظاہری کا مرحلہ پیش آتا ہے. ٹھیک، جیسا کہ انہوں نے مثال دی، مثال کے طور پہ قرآن مجید نے صاف صاف طور پہ سور کے لیے نجس کہا ہے، حدیثیں صاف صاف موجود ہیں اس کا گوشت کھانا حرام ہے. تو حرمت لحم خنزیر حکم واقعی ہے، لیکن گوشت خرگوش کے بارے میں پتہ نہیں ہے، تو اور حکم ظاہری لگایا گیا ہے کچھ دلیلوں کی بنیاد پر، امارات وغیرہ کی بنیاد پر. ٹھیک ہے کہ یہ حرام ہے، تو حرمت لحم ارنب جو ہو جائے گا وہ حکم ظاہری ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اس سے مشابہ ایک بات یہاں پہ بھی کہی ہے، ہاں سیرت والے بحث میں، کہ سیرت والی میں کیا ہوتا ہے، کبھی کبھی عقلاء کسی بات کو انجام دیتے ہیں اسے واقع سمجھ کے انجام دیتے ہیں کہ یہی صحیح ہے، یہی واقع الامر ہے، یہی امر واقعی ہے. اور کبھی کیا ہوتا ہے، ضرورت کو پوری کرنے کے لیے ظاہر کے اعتبار سے عمل کر دیتے ہیں. ہاں ہوتا یہی ہے. مثلا آپ کی رضایت ہے، آپ ہنستے ہیں، مسکراتے ہیں، خوش ہوتے ہیں اگر میں آپ کا قلم اٹھا کر کے یہاں سے کچھ لکھنے لگتا ہوں، میں جانتا ہوں کہ آپ کی رضایت ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کی رضایت کے ساتھ چاہے آپ لفظاً نہ کہیں، زبان سے نہ کہیں رضینا، مگر آپ کی رضایت اگر حاصل ہے تو آپ کی رضایت کے ساتھ آپ کے سامان کو استعمال کرنا یہ جائز ہے. عقلاء کی سیرت ہے یہ. ٹھیک ہے، عقلاء کی سیرت ہے، یہ واقع الامر ہے. اس کے اوپر علماء کا نظریہ ہے، قائل ہے، سب کو یقین ہے کہ یہ استعمال صحیح ہے. ٹھیک ہے، لیکن اب کسی لفظ کے معنی میں آپ کو شک ہے، کسی لفظ کے معنی میں آپ کو شک ہے، نہیں پتہ آپ کو اس کا معنی کیا ہے. آپ گئے رضباز صاحب کے پاس، رضباز صاحب آپ کو بہت سے لغت کے لغات ہیں، بقول مولانا کے حافظ فیروز اللغات ہیں، آپ کو بہت سے کلمات کے الفاظ جو ہیں وہ میں نے صحیح جگہ مثال دی نا، بہت سے کلمات کا ذخیرہ آپ کے پاس ہے، اس کا کیا معنی ہوگا؟ انہوں نے جو بتایا اس کے اعتبار سے آپ نے اپنی کتاب میں لکھ دیا. ٹھیک ہے، تو آپ کو علم نہیں ہے، اس کو واقعی نہیں صحیح سمجھ رہے ہیں، ہلکا سا شک ہے، ظن ہو گیا مگر ان کی بات کا، اس ظن پر بھروسہ کرتے ہوئے آپ نے عمل کر دیا. ٹھیک ہے، یہ بھی سیرت ہے، سیرت عقلاء ہے. سیرت عقلاء یہ بھی ہے کہ جب سامنے دو سیرتیں ہوگی نا، ایک مرتبہ مد مقابل کی رضایت کے بعد اس کے عمل اس کے سامان میں تصرف کو صحیح سمجھنا، یہ بھی سیرت عقلاء ہے. اور شخص واحد کی خبر پر عمل کرتے ہوئے اس معنی کو صحیح سمجھ لینا، یہ بھی سیرت عقلاء ہے. لیکن وہاں یقین ہے آپ کو صحیح ہونے کا یا شک ہے؟ شک تو نہیں لیکن ظن ہے، یقین بھی نہیں ہے آپ کو. ٹھیک ہے، دو طریقے کی گفتگو ہوگی نا، اسی لیے انہوں نے دو مرحلے میں گفتگو کی ہے. اب حکم شرعی ماخوذ جو ہوتا ہے سیرت عقلاء سے، وہ بھی سیرت عقلاء کی ان دونوں مرتبوں کو دیکھتے ہوئے ہوگا. یعنی کیا؟ یعنی اب اگر شریعت آ کے یہ کہتی ہے کہ لوگوں کی رضایت کے بعد ان کے مال میں تصرف کرنا صحیح ہے، تو یہ حکم شرعی واقعی ہو جائے گا. حکم شرعی واقعی ہو جائے گا. اور اگر شریعت آ کر کے یہ کہتی ہے کہ کسی ایک عادل کی بات ہو گئی، خبر واحد ثقہ پر عمل کر سکتے ہو تم، یہ سیرت عقلاء تھی نا، یہی کام آ کر کے شریعت اگر کہہ دے تو یہ جو حکم شریعت نے لگایا ہے کہ تم خبر واحد ثقہ کے اعتبار سے عمل کر سکتے ہو، یہ کون سا حکم ہو جائے گا؟ حکم ظاہری ہو جائے گا. زور سے بولیے نا، کوئی تکلف کر رہے ہیں. حکم ظاہری ہو جائے گا. تو پتہ چلا سیرت عقلائیہ واقعی سے جو حکم شریعت سرچشمہ پاتا ہے اسے حکم واقعی بھی کہہ سکتے ہیں،
اور سیرت عقلائیہ ظاہری سے جو حکم سرچشمہ پاتا ہے حکم شرعی، اسے حکم ظاہری بھی کہہ سکتے ہیں۔ اب دیکھیے اس میں پڑھیے کیا بتا رہے ہیں یہ، وفی هذا المجال، اس مرحلے میں ينبغي التمییز بین نوعین من السیرت، سیرت کی تو دو قسمیں ہیں ان کے درمیان کے فرق کو بیان کرنا مناسب ہے۔ احدہما، پہلی قسم کیا ہے؟ السیرت بلحاظ مرحلۃ الواقع، والنوع الاخر السیرت بلحاظ مرحلۃ الظاہر، ہے نا، سیرت بلحاظ مرحلہ واقع اور سیرت بلحاظ مرحلہ ظاہر۔ یہ واقع اور ظاہر دماغ میں آ گیا نا؟ اب پڑھیے، وَنَقْصُدُ بِذَلِكَ، یہ خود اور تھوڑا پھیلا رہے ہیں۔ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ سیرت باللحاظ مرحلہ واقع، یہ واقع الامر، اس سے ہماری مراد کیا ہے؟ السیرت علی تصرف معین باعتبارہ الموقف الذی ينبغی اتخاذہ واقعا فی نظر العقلاء، سیرت اس تصرف یا اس استعمال پر، استعمال معین پر ہے، بے اعتبار ہی، یعنی کسی عمل کو انجام دیتے رہنا، تصرف سے مراد انجام دینا یہاں پہ ہے، کسی عمل کو انجام دینا، ٹھیک ہے، بے اعتبار ہی، اس اعتبار سے کہ الموقف الذی، کہ یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ ایسا موقف ہے، ایسا عمل یا نظریہ، ایسی بات ہے کہ ينبغی اتخاذہ واقعا فی نظر العقلاء، کہ نظر عقلاء میں اس کو واقع سمجھ لینا مناسب و سزاوار ہے۔ کوئی ایسا کام کرنا کہ جس کو عقلاء کیا سمجھیں؟ صحیح سمجھیں، واقع سمجھیں، یہی واقعی امر ہے نا، یہی حقیقت واقع الامر ہے۔ اب وہ چیز کہ جو عقلاء انجام دے رہے ہیں اور اسے بالکل حق سمجھ کے انجام دے رہے ہیں، شک کو شبہ نہیں ہے، ذرا سا بھی کہ ظن بن جائے، پورے یقین کے ساتھ انجام دے رہے ہیں، وہ بھی کبھی وہ حکم شرعی سے وہ تو ہوتا ہے، مرتبط تو ہوتا ہے، لیکن حکم شرعی سے بھی جو سیرت عقلائیہ مرتبط ہوتی ہے وہ بھی دو طریقے کے حکم سے، کبھی حکم شرعی تکلیفی سے اور کبھی حکم شرعی وضعی سے۔ حرمت، جواز، وجوب، یہ کون سی قسم ہے حکم شرعی؟ زور سے بولیے، ہمیں سننے والوں کو لگے تو کوئی بیٹھا ہے، انہیں لگے ہم اکیلے بول رہے ہیں۔ حکم شرعی تکلیفی، ملکیت، زوجیت، یہ کون سی قسم ہے؟ ہاں، وضعی، حکم تکلیفی وضعی ہے، ٹھیک ہے۔ فرماتے ہیں کہ پتہ تو یہ تو معلوم ہو گیا کہ کسی خاص عمل کو انجام دینا، کہ انجام دینا عقلاء کا ہے نا، اور عقلاء کی نظر میں وہ خاص عمل جو کیا ہو، واقع ہو، سواء کان مرتبطا بحکم تکلیفی۔ اب یہ سیرت عقلاء یا عمل عقلاء مرتبط حکم تکلیفی سے، جیسے کثیرت علی اناطۃ التصرف فی مال الغیر بطیب نفس ہی، ٹھیک ہے۔ اناطہ کہتے ہیں منوط ہونے کو کہتے ہیں متوقف ہونا، بھروسہ کرنا۔ یہاں پہ کیا نکلے گا معنی؟ منحصر ہونا یا مرتبط ہونا۔ یہاں معنی کیا ہوگا؟ کثیرت علی اناطۃ التصرف فی مال الغیر بطیب نفس ہی، جیسے علماء عقلاء کی یہ سیرت کہ کسی کی رضایت کے اعتبار سے اس کے مال میں تصرف کر سکتے ہیں، ہے نا، تصرف کا منوط ہونا طیب نفس کے اوپر، تصرف کا منحصر ہونا طیب نفس پر، مرتبط ہونا طیب نفس سے، یہ علماء عقلاء کی سیرت ہے۔ طیب نفس کا مطلب کیا ہو گیا؟ رضایت نفسی، رضایت فرد۔ تو کوئی راضی ہے اس کی رضایت کے اعتبار سے اس کے عمل میں اس کے مال میں تصرف کرنا۔ وَلَوْ لَمْ يَأْذَنْ لَفْظِيًا، اگرچہ لفظی طور پہ اجازت اور اذن نہ بھی دے وہ، ٹھیک ہے۔ تو حکم شرعی بھی یہی ہے، یہ سیرت عقلاء بھی ہے، اور حکم شرعی کیا ہے کہ ہم آپ کی رضایت کے بعد آپ کے عمل میں آپ کے مال میں تصرف کر سکتے ہیں، یہ جائز ہے۔ یہ جواز تکلیف شرعی
حکم تکلیفی جو آیا ہے نا، یا جواز شرعی جو آیا ہے حکم تکلیفی کے طور پہ، جو جواز شرعی آیا ہے، یہ جواز شرعی کہاں سے چشمہ پایا ہے؟ سیرت عقلائیہ سے۔ سیرت عقلائیہ یہی ہے کہ لوگوں کی مرضی سے اگر استعمال کرنا چاہو تو مشکل اور بے حکم وزین، یا سیرت عقلائیہ جو ہے وہ مرتبط ہو کس سے؟ حکم وضعی سے۔ کثیرت علی التملک بالحیازت فی المنقولات، جیسا کہ منقولات میں، جیسا کہ اشیاء عمومی میں، ان چیزوں پہ کہ جہاں پر عامہ مردوں کا حق ہوتا ہے نا، وہاں پر حیازت کرنا، محنت کرنا، کوشش کرنا، یہ تملک کا سبب بن جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ بنجر زمین ہے، خالی پڑی ہوئی ہے، کسی کی نہیں ہے، وہاں پر اگر کوئی کشتکاری کرتا ہے، زراعت کرتا ہے، تو جو کچھ ہے وہ سب کس کا ہے؟ جس نے اس کا احیا کیا، حیازت کی۔ یہ شریعت نے نہیں آ کے کہا، یہ پہلے سے چیز رائج تھی۔ عام شاہراہ پر بہنے والی، شاہراہ کنارے بہنے والی ندی ہے، وہاں سے مچھلی نکالنا جا کے، اس مچھلی پہ کس کو حق حاصل ہے؟ کہ تملک، جس نے نکالا، حیازت کی، اس نے محنت کی، کوشش کی ہے، اس سیرت وکلا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ملکیت جو ہے، جو حکم شرعی ہے، اور حکم شرعی وسیع ہے، جو سر چشمہ پا رہی ہے سیرت وکلا سے، تو سیرت وکلا جو ہے اس سے حکم شرعی سر چشمہ پاتا ہے۔ کبھی حکم شرعی جو ہے وہ تکلیفی، وہ کہنا وضعی ہوتا ہے، اور کبھی کبھی تکلیفی ہوتا ہے، کبھی وضعی ہوتا ہے، ٹھیک۔ یہ کون سی سیرت وکلا یہ مولانا؟ جن کو عقلا خود واقع سمجھتے ہیں اور صحیح سمجھتے ہیں 100%۔ اب آئیے دوسری چیز، والنوع آخر، دوسری قسم کیا ہے؟ بلحاظ مرحلہ ظاہر، مرحلہ ظاہر کے لحاظ سے، مرحلہ ظاہر کے لحاظ سے، والاکتفاء بالظن، اور ظن پہ کفایت کرنے کے لحاظ سے، ٹھیک۔ یعنی سیرت وکلا یہ رہی ہے کہ ظن پر عمل کرتے ہیں اور حکم ظاہری لگا کے اعتبار سے کام چلا لیتے ہیں۔ مثال ابھی آتی ہے، وَنَقْصَدُ بَذَلِكَ، اور اس سیرت وکلا فی مرحلۃ الظاہر، اس سے مراد کیا ہماری؟ وَنَقْصَدُ بِذَلِكَ السیرت علی تصرف معین، سیرت کسی تصرف خاص میں، فی حالت شک فی امر واقع۔ مولانا جو آپ نے کہا تھا، کیا کہا تھا آپ نے؟ ماخوذ، ما یوخذ فی موضوع الشک، کو وہ بات یہاں آ گئی کہ جب امر واقعی میں شک ہو جائے تو حکم ظاہری کے اعتبار سے عقلا عمل کرتے ہیں، عقلا کی سیرت رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اکتفاء بالظن، مثلا اکتفا کرتے ہوئے ظن پر، مثلا من قبیل السیرت علی الرجوع الی اللغوی عند الشک فی معنی الکلمۃ اور اعتماد قولہ، کیا جیسے لغوی کی طرف رجوع کرنا ہے، جو حافظ فروز اللغات وہ قول بنانا ہے کہ اس کی طرف رجوع کرنا، ٹھیک ہے۔ عند الشک، کہ جب شک ہو جائے معنی کلمہ میں، کسی لفظ کے معنی میں شک ہو جائے، اور اعتماد کرنا اس کی بات پر، کس کی بات پر؟ لغوی کی بات پر اعتماد کرنا، ٹھیک۔ وَإِن لَمْ يُفِدْ سِوَى الظَّنِّ، اگرچہ لغوی کی بات جو ہے وہ حکم واقعی تک نہ پہنچائے، واقع تک نہ لے جائے، یقین تک نہ لے جائے، صرف ظن پہنچائے۔ اب اس سیرت یا علماء کی، ساری وکلا کی یہ سیرت کی وہ رجوع کرتے ہیں، ہے نا۔ اب اس سیرت علی رجوع کل مامور فی التعرف علی امر مولا ہے، خبر سکا، ہر معمور جس کو امر ملتا ہے، مکلف، ٹھیک ہے، غلام، ہر معمور آمر کے یا اپنے مولا کے حکم کو سمجھنے کے لیے خبر سے رجوع کرتا ہے، ٹھیک ہے، خبر سے رجوع کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ
اب عامر اور معمور ہے، مولا اور اب تو نہیں ہے لیکن عامر و معمور تو ہے نا. مثال کے طور پہ افروز مشتبہ صاحب یہاں کے پرنسپل ہیں، انہوں نے کوئی حکم صادر کیا تو وہ آ کر کے حسن عباس صاحب سے، رضا عباس صاحب سے، دانش صاحب سے، عارف صاحب سے، صادق صاحب سے، فلاں صاحب سے، فلاں، ایک ایک آدمی سے نہیں کہیں گے. ٹھیک، ان کے حکم کو معلوم کرنے کے لیے محمد مہدی صاحب سے پوچھ لیا گیا، سکھا ہے نا. ٹھیک، اس چیز کا احتمال تو پایا جاتا ہے کہ انہوں نے کہا کچھ سمجھے کچھ ہوں، چونکہ آپ نے اپنے کان سے نہیں سنا ہے، دو لوگ بھی نہیں گواہی دے رہے ہیں، مگر انہوں نے کہہ دیا، اس کے دوبارہ صاحب نے عمل کر لیا. یہ سیرت عقلا رہی ہے کہ خبر واحد ثقہ پر عمل کرتے ہیں. وغیر ذالک من البناءات العقلائیت علی الاکتفاء بالظن او الاحتمال فی مورد الشک فی الواقع. اس کے علاوہ دوسری بھی عقلی بناءات ہیں اس بات کے اوپر کہ وہ اکتفا کرتے ہیں ظن پر یا احتمال پر جب شک ہو جائے واقع میں. ٹھیک ہے، ہم نے ایک دو مثال دی ہیں، اس کے علاوہ دوسری مثالیں بھی، دوسری بناءات بھی ہیں، دوسری بنیادیں بھی، دوسرے مراحل بھی ہیں کہ جہاں پر یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ موارد شک میں وہ حکم ظاہری پر عمل کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اما النوع الاول، اب دو نوع بیان کیے ہیں، ایک وہ کہ جہاں سیرت عقلا مربوط بے واقع ہے، اور ایک وہ کہ جہاں سیرت عقلا مربوط بے ظاہر ہے. ایک بار سوال پڑھیں بغیر آدھی سوال پڑھی ہم لوگوں نے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اما النوع الاول، جہاں تک نوع اول گفتگو ہے مرحلہ واقع والی، فیستدل بہ علی احکام شرعیت واقعیتا. میں صرف نوع اول پڑھتا ہوں چونکہ اس میں ڈسکس نہیں، بحث نہیں ہے، آسان ہے، ترجمہ ہی ہے اس کا خالی. نوع ثانی میں تھوڑی سی بحث ہے، اس کو بعد میں پڑھوں گا اگلے جلسے میں انشاءاللہ. جہاں تک نوع اول کی بات ہے، فیستدل بہ سیرت عقلائیہ کے ذریعے سے، وہ سیرت عقلائیہ جو مرحلہ واقع تک پہنچائے، اس کے اعتبار اس کے اعتبار سے حکم واقعی لگایا جا سکتا ہے، اس کے اعتبار سے احکام شرعی واقعی لگایا جا سکتا ہے، استدلال کیا جاتا ہے حکم شرعی کے اوپر. کہ حکم شارع بے اباحت تصرف فی مال الغیر بمجرد طیب نفس، جیسے شارع کا یہ حکم لگانا کہ غیر کے مال میں اس کی ارادت کے ساتھ تصرف جائز ہے، یہ حکم واقعی بھی ہے. وَبِأَنَّ مَنْ هَذَا يَمْلُكُ یا یتملک، اور یہ حکم لگانا کہ جو حیازت کرے وہ مالک ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، وہکذا اسی طریقے سے. ولا ریب فی انطباق ما ذکرنا علیہ، اور ولا ریب کوئی شک نہیں، فی انطباق ما ذکرنا ہو، جو ہم نے ذکر کیا ہے اس کے اوپر منطبق کرنے کے لیے. یعنی کیا، ہم نے جو مثالیں پیش کی ہیں، جو باتیں پیش کی ہیں نا، سیرت عقلائیہ کا انطباق ان تمام چیزوں پر ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے؟ حیث ان الشارع لا بد ان یکون له حکم تکلیفی و وضعی فیما یتعلق بذلک تصرف. دیکھیے، ہم نے جو بات کہی ہے وہ صحیح ہے، وہ مرحلہ تدبیر تک پہنچتی ہے، اس لیے کہ جہاں پر سیرت عقلائیہ ہے کسی عمل کے لیے یا حکم شرعی ہے، ہم یہی تو آپ سے کہنا چاہ رہے تھے مولانا کہ سیرت سکوت معصوم وہاں لے جا رہی ہے جہاں شروع کیا جاتا ہے اس کو. سکوت معصوم دلیل پر انتظار معصوم رضا معصوم ہے. آگے انہوں نے کہا تھا کہ معصوم کے ساتھ، معصوم کاہے پر سکوت کرتا ہے، معصوم کے سامنے دو طریقے عمل ہوتا ہے، یا عمل فردی ہوتا ہے یا گروہی ہوتا ہے. جو فردی ہوتا ہے اس کی بات نہیں کر رہے ہیں، ٹھیک، جو گروہی ہوتا ہے اسے سیرت عقلائیہ کہتے ہیں. سیرت عقلائیہ جو پہلے والے مرحلے میں ہے، جو واقع سے نزدیک کرتی ہے، اس کو لاگو کیا جا سکتا ہے، منطبق کیا جا سکتا ہے نا احکام شریعہ پر. کس اعتبار سے؟ یا تو جو سیرت عقلائیہ ہے وہ حکم شریعت ہے، شارع کوئی نظریہ ہے اس پہ ہے یا اس کے مطابق نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر اس کے اعتبار سے ہے اور خاموش ہے تو یہ رضا دلیل ہے، اس کے اعتبار سے نہیں ہے تو خاموش نہ ہونا چاہیے، تو بولنا چاہیے. ٹھیک ہے.
حیث ان الشارع لابد ان یکون له حکم تکلیفی او وضعی فیما یتعلق بذلک التصرف. یہ جو تصرف پیش آ رہا ہے یعنی عمل اوکلا اور سیرت اوکلائیہ اس مرحلے میں یا تو شارع کا کوئی حکم ہے چاہے حکم تکلیفی یا حکم وضعی. ٹھیک ہے. فَإِن لَمْ يَكُنْ مُطَابِقًا لِمَا يَفْتَرِضُ الْعُقْلَاءُ. اب وہ حکم جو شارع کے نزدیک ہے حکم شرعی اور حکم وضعی اور حکم تکلیفی وہ اگر مطابق نہ ہو سیرت اوکلا کے تصرف اوکلا کے. ٹھیک ہے. وَيَجْرُونَ عَلَيْهِ مِنْ حُکم. اس چیز کے مطابق نہ ہو کہ جو اوکلا فرض کرتے ہیں یا جس کے اعتبار سے اوکلا حکم لگاتے ہیں جاری کرتے ہیں حکم اس کے مطابق نہ ہو تو کان علی المعصوم ان یردع عن ذلک. تو معصوم پر واجب ہو جائے گا کہ اس چیز سے روکے. فالسکوت یدل علی الانذار. اور اگر معصوم نہیں روک رہا ہے اگر سیرت اوکلا کے برخلاف حکم شرعی ہے تو روکے اور نہیں روک رہا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہی حکم شرعی ہے. ومن ثانی انشاءاللہ اس کو اگلے جلسے میں پیش کریں گے. الحمدللہ رب العالمین.